شالوم علیکم، السلام علیکم۔ الحق، حق خدا کا ایک نام ہے، یعنی سچ، خدا سچ ہے، اور یہاں ہم حق کی باتیں کر رہے ہیں۔ حق یعنی خدا کا کلام۔ جی ہاں، کتاب مقدس خدا کا وہ کلام ہے جس کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اگر خدا کا کلام نہیں ہوتا تو آنے والی کوئی کتاب اس کی تصدیق نہیں کرتی، جیسے کہ قرآن مجید اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ کتاب مقدس یعنی ہولی بائبل خدا کا کلام ہے، از دا ورڈ آف گاڈ۔ تو آج اس بات کی تصدیق ہم کرنے جا رہے ہیں، مطالعہ کر کے آپ کے سامنے کچھ دلیلیں پیش کریں گے، اور میں چاہوں گا جناب آپ کوئی ایسی آیت پڑھیں قرآن مجید سے جس سے ہم ثابت کر سکیں کہ کتاب مقدس جس میں الگ الگ نبیوں کی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، توریت، زبور اور انجیل ہے، یہ واقعی صحیح اور خدا کا کلام ہے۔ کتاب مقدس میں کچھ اور بھی کتابیں ہیں جی، عقل کی کتابیں جو حضرت سلیمان نے لکھی ہیں، جی، اور کچھ دیگر نبیوں نے بھی لکھی ہیں، جی 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 وہ بھی کتاب مقدس میں ہیں جو کہیں نہیں پائی جاتی، جی جی بک آف وزڈم۔ جی ہاں، اور جیسے کہ آپ نے پوچھا، میں پڑھ رہا ہوں سورۃ البقرہ اور اس کا 249 آیت 249۔ جی جی غرض جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ خدا ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے۔ جی ہاں، اگر ہاتھ سے کوئی چلو بھر پانی پی لے تو خیر۔ جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جی جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو خدا کے روبرو حاضر ہونا ہے، جی وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور خدا استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ جی، تو یہاں پر ایک چیز بتائیے، جو پانی کی نہر کی بات آ رہی ہے تو کس طرح سے خدا نے کہا کہ پانی پینا؟ آپ یہ نہیں لکھا اس میں جو پانی پی لے گا، یعنی یہاں لکھا ہے جو اس میں سے پانی پی لے گا جی وہ تو باہر ہو جائے گا، اور جو نہیں پیے گا تو وہ بنا رہے گا۔ یہ ہے نا، وہ چلو بھر پانی۔ ایک منٹ۔ جی جی جو شخص اس میں سے نہر میں سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا وہ میرا نہیں، اچھا، اور جو نہ پیے گا سمجھا جائے گا میرا ہے۔ اچھا، ہاں، اگر ہاتھ سے کوئی چلو بھر پانی لے لے تو خیر مطلب ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے تو دیکھیے، یہ جو ایک آیت ہے اس میں اگر ہم کتاب مقدس سے اس کا مطالعہ کریں اور مقابلہ کریں تو یہاں پر دو الگ الگ واقعات ہیں، دو الگ الگ قصے جو کتاب مقدس میں۔ پہلا جو ہے وہ ہے قضات کی کتاب میں، جہاں پر ایسا کچھ ہوتا ہے جہاں پر خدا حکم دیتا ہے گدعون نام کے ایک شخص کو کہ تم جاؤ، کیونکہ ان کے گاؤں میں آ کے کچھ باہر کے لوگ ہیں جو بہت ان کو پریشان کر رہے ہیں، اناج چھین کے لے جاتے ہیں، ان پہ غربت طاری ہو رہی ہے، اور یہ آدمی جو ہے بہت ہی نرم طبیعت کا ہے، لیکن خدا کا فرشتہ نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں تیار ہونا چاہیے اور لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ تو میں کچھ چند آیات پڑھ دیتا ہوں وہاں سے۔ قضات کی کتاب ہے 7واں باب، 4 سے 7 آیت پڑھ دیتا ہوں۔ تب خداوند نے جدعون سے کہا، جدعون ان کا نام ہے، لوگ اب بھی زیادہ ہیں، سو تو ان کو چشمے کے پاس نیچے لے آ، اور وہاں میں تیری خاطر ان کو آزماؤں گا، اور ایسا ہوگا کہ جس کی بابت میں تجھ سے کہوں یہ تیرے ساتھ جائے وہی تیرے ساتھ جائے، اور جس کے حق میں کہوں یہ تیرے ساتھ نہ جائے وہ نہ جائے۔
سو وہ ان لوگوں کی چشمے کے پاس نیچے لے گیا. تو وہ ان لوگوں کو چشمے کے پاس نیچے لے گیا اور خداوند نے جدعون سے کہا جو جو اپنی زبان سے پانی چپڑ چپڑ کر کے کتے کی طرح پیے اس کو الگ رکھ، اور ویسے ہی ہر ایسے شخص کو جو گھٹنے ٹیک کر پیے. سو جنہوں نے اپنا ہاتھ اپنے منہ سے لگا کر چپڑ چپڑ کر کے پیا وہ گنتی میں 300 مرد تھے، اور باقی سب لوگوں نے گھٹنے ٹیک کر پانی پیا. تب خداوند نے جدعون سے کہا میں ان 300 آدمیوں کے وسیلے سے جنہوں نے چپڑ چپڑ کر کے پیا تم کو بچاؤں گا اور مدیانوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، اور باقی سب لوگ اپنی اپنی جگہ کو لوٹ جائیں. تو یہاں پر دیکھیے بالکل یہی ذکر ہے، الفاظ تھوڑے بدلے ہوئے ہیں. وہاں پر کہا گیا کہ کیا یہ ترجمہ کار جو ہے کچھ کنفیوز ہے. ہو سکتا ہے ترجمہ کار انسان ہے، وہ جی کچھ بھی کر سکتا ہے جی تو وہ کنفیوز ہے. یعنی وہ بعد میں کہتا ہے جو چلو سے پانی کے پیے گا تو خیر. خدا بھی منع کیا ہاتھ سے پانی پینے کے لیے کتے کی طرح چپڑ چپڑ. لیکن یہاں پر لوگوں نے کیا کیا اپنے ہاتھ میں پانی لیا، پانی لے کے اسے چپڑ چپڑ پیا. تو وہ لوگ صحیح رہے، خیر تھی. یعنی یہی بات، مگر وہ ترجمہ جو کرنے والا تھا وہ برابر سے بیان نہیں کر پایا. اب یہاں پر ایک دوسری بات بھی ہے، یہ جو آیت ہے یہ آیت کو دراصل 2 اس میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جو دوسرا قصہ ہے جالوت کا، جالوت جو ہے وہ گولیت کہلاتا ہے انگریزی میں، اور اس کے بارے میں اس طرح سے ہے، وہ پہلے سیموئیل کی کتاب میں ہے. اچھا ایک چیز اور بولنا چاہوں گا، یہاں نہر دی ہے، جی وہاں چشمہ دیا ہے. جی چشمہ وہ ہوتا ہے جو قدرتی پانی جہاں سے شروع زمین سے نکلتا ہے. جی نہر وہ ہوتی ہے جو انسان کے ہاتھ سے کھودی جاتی ہے، چاہے وہ ہاتھ سے کھودے چاہے مشینوں سے کھودے، لیکن انسان کے ذریعے. اس زمانے میں کہاں نہر تھی، کون کھود رہا تھا؟ جی اور وہ بھی ایک ایسی جگہ بیابان میں تھے. یہ ٹرانسلیشن والے کی غلطی ہے. جی اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ ایک الگ واقعہ ہے، یہ کئی سال بعد ہوتا ہے، جب دونوں واقعے الگ الگ زمانے کے واقعات ہیں، الگ الگ لوگوں کے واقعات ہیں. کئی سو سال بعد، کئی سو نہیں سمجھیے، کئی سو نہیں مگر 101 سال کے بیچ کے کئی سال ہو گئے. جی ہاں. تو یہاں پر کیا جولیت کا اہل اسرائیل کی فضیحت کرنا، جولیت جو تھا وہ آتا ہے اور بنی اسرائیل کی بے عزتی کرتا ہے اور اس کے خدا کی بے حرمتی کرتا ہے. جی ہاں. اور یہ سارے جو اسرائیلی ایک طرف کھڑے ہیں اور یہ ان سے کہتا ہے کہ اگر تم میں کوئی مرد کا بچہ ہے تو میرا مقابلہ کرے، ایک ایک کر کے ہم لوگ لڑیں گے. اب صاحب جولیت کون تھا؟ جولیت یا جالوت جسے کہتے ہیں وہ ایک لہیم شہیم انسان تھا، یونانی تھا. ایک لہیم شہیم انسان تھا جس کی انگلیاں 8 انگلیاں تھیں، اور جو اتنا لمبا چوڑا بھالا لے کے چلتا، لمبا چوڑا بھی تھا، اور خود بھی لمبا چوڑا، بہت ہی مضبوط اور طاقتور تھا. جیسے آج کے زمانے میں کہتے ہیں نا باڈی بلڈرز WWF میں آپ دیکھتے ہوں گے لوگوں کو، ان سے بھی کہیں لہیم شہیم تھا وہ. تو وہ کہہ رہا تھا کہ ایک ایک کر کے لڑو ہم سے. اب کس کی ہمت ہوگی کہ اس کے سامنے جا کے لڑے؟ تو اسی لیے یہ وہ ذکر آتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ وہاں پر حیران و پریشان ہو گئے تھے. تو یہ 2 کتابیں الگ کتابیں ہیں کتاب مقدس میں، جن میں یہ تحریر ہے 2 الگ جگہ پر جو ایک آیت میں قرآن کی آ گئی ہے. تو اس سے بھی ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے جسے ہم کتاب مقدس کہتے ہیں، مقدس کتاب، اسے بدلا نہیں گیا ہے، بلکہ اس سے آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہو سکتے ہیں ان باتوں کے بارے میں. اگر آپ قرآن ہی پڑھیں گے اکیلے تو آپ کو سب چیزوں کا علم حاصل نہیں ہو سکتا. دوسری چیز یہ بھی ہے کہ کتاب مقدس نہیں بدلے گئے. کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کے دلوں کو بدل دیا ہے الٹی سیدھی کہانی بنا کر. ان کے دل بدل گئے ہیں. ان کے دل کو درست ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ کلام کو صحیح طریقے سے پڑھیں، اپنی زبان میں پڑھیں تاکہ اس سے سمجھ سکیں، اور کہاں کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ کلام مقدس کو بھی پڑھیں تاکہ دونوں میں جان سکیں کہ کیا چیز وہ کیا حقیقت ہے، کیا سچائی ہے، کیا غلط ہے. جی ہاں. تو عزیزوں آپ لوگ اس پروگرام کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے. اگلے ایپیسوڈ میں ہم کچھ اور خاص باتیں لے کر آپ کے سامنے آئیں گے، اور تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں دعاؤں میں شامل رکھیں. پھر ملیں گے. خدا حافظ.